کچھ لوگ باتیں اتنی اچھی کرتے ہیں کہ ان کی بات سنتے ہی جھٹ کہنے کو جی کا چاہتا ہے کہ آپ کے منہ میں گھی شکر، لیکن چونکہ ہم ان کے رویے سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے کرنا نہیں، اس لیے چاہتے ہوئے بھی یہ کہنے کو جی نہیں چاہتا۔ اب اپنے ٹرمپ بھائی، پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ، جو دوسری بار صدر منتخب ہونے کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑوں گا، بلکہ جو پہلے سے جنگیں ہو رہی ہیں ان کو ختم کراؤں گا، تو وہ کہنے کو جی تو چاہتا ہے کہ ان کے منہ میں گھی شکر، لیکن ظاہر ہے دس از سو ویری انفارچونیٹ اباؤٹ یو ایس ہسٹری کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ امریکہ میں جنگیں ختم کرنے کا رواج نہیں ہے، بلکہ مزید جنگیں چھیڑنے کا ہی رواج ہے۔ کم از کم گزشتہ کئی دہائیوں سے تو امریکہ کی تاریخ ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن امریکہ جنگیں چھیڑنے سے باز نہیں آ رہا۔ اور جو پراکسی واز ہیں، یعنی جس طرح یوکرین میں ہو رہی ہے، ظاہر ہے یوکرین کی تو کوئی طاقت حیثیت نہیں ہے کہ وہ روس کے سامنے جنگ لڑ سکے، لیکن وہ امریکہ کی سپورٹ ہی ہے جس کی وجہ سے ابھی تک کسی نہ کسی شکل میں ہی صحیح وہ جنگ جاری ہے۔ اور اسرائیل کو بھی بہت بھاری نقصانات ہو چکے ہوتے اگر امریکہ اس کے پیچھے نہ کھڑا ہوتا، لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہو رہا، اور اسرائیل کی طاقت تقریباً جوں کی تو موجود ہے، اور حماس اور حزب اللہ اور فلسطینی عوام کا بہت برا حال ہو چکا ہے، جو کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ کے ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور ٹرمپ وہ صاحب ہیں جنہوں نے تل ابیب کو امریکہ کا میں امریکہ کے سفارت خانہ بنایا، جس کے بعد دنیا کے دیگر ملکوں کو بھی شہ ملی، انہوں نے بھی وہاں اپنے سفارت خانے سیٹ کرنے شروع کیے، اور ایز ملک انڈورس کر لیا کہ ہاں یہ غیر متنازع علاقہ ہے اور اسرائیل کا حصہ ہے، جو کہ پہلے سے کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا تھا ٹرمپ سے پہلے۔ لہٰذا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ اقتدار میں آ کر اسرائیل کو کہیں گے کہ وہ یہ جنگ ختم کرے؟ لگتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ فیس سیونگ کے لیے ایسا کہیں، لیکن لگتا نہیں ہے۔ اور یوکرین کی جنگ اور فلسطین اور اسرائیل کی جنگ رکوانے کے ساتھ ساتھ اس وقت جو اور بڑا مسئلہ ہے، جو کہ ایک طرح سے بین الاقوامی برادری کے لیے سیکیورٹی کا مسئلہ بن چکا ہے، وہ ایران اسرائیل جنگ ہے۔ دونوں ملکوں کے پاس اچھے خاصے خطرناک ہتھیار موجود ہیں، اور اگر یہ دونوں ملک بڑے پیمانے پر جنگ لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تو ہمارا خطہ بالخصوص اور دنیا کے دیگر علاقے بالعموم امن سے محروم ہو جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ کسی بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کرے کہ ٹرمپ صاحب جو فرما رہے ہیں وہ اس پر عمل کریں، لیکن کم از کم ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا ٹریک ریکارڈ ان کی بات کی نفی کرتا ہے۔